صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے کیا کیا۔ غزوہ تبوک بڑا کٹھن غزوہ تھا۔ غزوہ تبوک بہت زیادہ صبر اور آزمائش والا غزوہ تھا۔ سخت گرمی کا موسم، وہ موسم جس میں آسمان سے شعلے برستے ہیں، زمین آگ اگلتی ہے، اور تقریباً 1200 کلومیٹر کا صحرائی سفر، اور کھجوریں پکنے کا زمانہ جس پر پورے سال کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ سواریاں پاس نہیں، پیسے موجود نہیں۔ اس وقت یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان اس غزوے میں شریک ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ غزوہ کا موقع ہے اور سواریوں کی ضرورت ہے، اونٹنیاں چاہیے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور چندہ دیں، اور جو شخص چندہ دے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب صحابہ کرام کہاں پیچھے رہنے والے تھے، جبکہ خود نبی نے فرما دیا، نبی کی زبان سے یہ جملہ سن لی کہ ان کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ اب ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق چندہ دے رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا اور میں اپنے گھر کا جتنا کچھ ساز و سامان اور روپیہ پیسہ تھا آدھا تقسیم کر دیا، اور پھر آدھا حصہ لے کر نبی کی خدمت میں چلا گیا، اور دل میں خیال آنے لگا کہ آج وہ دن ہے کہ شاید میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور جو کچھ تھا حاضر کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر، گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا اور آدھا لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی کہ اللہ تمہارے مال میں برکت دے۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، جو کچھ گھر میں تھا سارا کا سارا سمیٹ کر یہاں لے کر آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے پتا چلا کہ میں چاہے ساری عمر کوشش کرتا رہوں لیکن حضرت ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔